ایک بھرپور اور بزی لائف گزارنے کے بعد بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو 4-5 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کے ارد گرد بہت سارے رشتہ داروں میں یہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، ریٹائر ہونے سے پہلے اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بالکل تندرست اور بھاگ رہا ہوتا ہے جناب، ہٹا کٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی صحت بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4-5 سال کے اندر اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے، بڑی اچھی لائف گزاری ہوتی ہے، بزی لائف گزاری ہوتی ہے، تو اس کے گھر والے، اس کے بچے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جان آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا، اب باقی زندگی جو ہے وہ آپ گھر میں سکون سے آرام سے گزاریں، کوئی کام نہیں آپ نے کرنا، اس میں جناب ریلیکس کریں، سکون کریں، کھانا شانا کھائیں اور جناب نماز پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اب ہم جوان ہو گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، آپ کی ہم خدمت کریں گے۔ لیکن اس انسان کے اوپر جس نے جناب بھرپور زندگی گزاری، بزی لائف گزاری اور جناب ٹھیک ٹھاک تندرست ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ بیماریوں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم یکدم اس کو بالکل ریلیکس کر دیتے ہیں، بالکل فارغ کر دیتے ہیں، ہر چیز سے ہم جناب اس کو کہتے ہیں کہ جی بس اب آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ اس کے جناب باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ بھی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا، اب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جناب ان کو ایک ایسا شغل دے دیں، ایسا ایک کام دے دیں، ایسا اس طریقے سے ان کو بزی کر دیں کہ ان کو محسوس ہی نہ ہو کہ وہ پہلے بہت زیادہ بزی ہوتے تھے، اب وہ بالکل فارغ ہو گئے، بلکہ اب بھی ہمیں ان کو ایسی ایکٹیویٹی دے دینی چاہیے جس میں جناب وہ اپنی لائف کو بزی رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ذہنی طور پہ ریلیکس رہیں، جسمانی طور پہ بھی جناب وہ ایکٹیو رہیں۔ تو یہ ایک طرح کا ہم ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ احسان کر رہے ہوں گے، جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بزی ہوں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایکٹیو بھی ہوں گے، ان کی زندگی بھی لمبی ہوگی، تو اپنے آپ کو مصروف بھی رکھیں گے اور وہ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے بزی رکھنا ہے۔ تو ہم ان کو بیمار دیکھنا پسند کریں گے یا جیسے پہلے وہ ہٹے کٹے اور تندرست تھے اس طرح دیکھنا پسند کریں گے؟ تو یقیناً کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اولاد جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے باپ جو ہے جنہوں نے اچھی خاصی بھرپور زندگی گزاری، بڑھاپے میں جناب وہ بالکل کمزور ہو کے اور جناب بیمار ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم میسج بھی دینا چاہتے تھے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے بالکل فارغ نہیں ہونا، بیماریوں کو آپ نے دعوت نہیں دینی، بلکہ ایکٹیو رہنا ہے، پہلے سے زیادہ ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ اس ایج میں جا کے آپ کو اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اور زیادہ آپ کو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ جناب آپ کو تندرست رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا آپ اس ایج میں جا کے اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، بزی رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ تندرست رہیں گے اور اتنی ہی زیادہ آپ کی لائف جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم لے کے آئے ہیں کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں، کون کون سے بزنس کریں گے تو جس میں جناب آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اور پیسہ بھی کماتے رہیں گے۔ تو اس میں جناب خاص طور پہ دیکھا گیا کہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو کوئی 30-40-50 لاکھ روپیہ ملتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جناب وہ سارا پیسہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بیٹے کی شادی کرنے والی ہے، بیٹی کی شادی کرنے والی ہے، تو وہ سارا پیسہ اٹھا کے ان کی شادیاں کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی لو جی اب میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں جناب سکون کروں گا۔ تو وہ ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے اوپر اور زیادہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اب یہ بوڑھا ہو گیا، یہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے، کہ صرف گھر میں بیٹھا جناب کھاتا پیتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، چلو جی بچوں کو اسکول چھوڑاؤ، بچوں کو اسکول سے لے آؤ، باہر سے سبزی لے آؤ، گھر کے یہ کام کر دو، یا گھر کے کونے میں جناب چپ کر کے پڑے رہو۔ تو یہ جو ہے یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کریں، اسی پیسے کو جناب آپ انویسٹ کریں، چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں، اس سے جناب آپ بزی بھی رہیں گے، آپ کے پاس انکم بھی آتی رہے گی اور آپ کی ویلیو بھی اسی طرح سے رہے گی کہ نہیں جی بابا جی ابھی بھی کماتے ہیں تو ان کو ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ہم نے زیادہ خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ ظاہر ہے اپنی خدمت کروانا پسند کریں گے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے بزنس اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پیسہ بھی ملے گا اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اور آپ کی جناب عزت بھی اسی طرح سے رہے گی۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو جناب آپ ایک چھوٹا سا اسکول کھولیے، اس میں جناب آپ نے کلاسز بڑی نہیں رکھنی ہے، آپ نے چھوٹی کلاسز رکھنی ہے، مطلب سمجھ لیں KG سے لے کے 5 تک آپ نے کلاس رکھنی ہے، کیونکہ جتنے چھوٹے بچے ہوں گے ان کے ساتھ آپ جناب مصروف ہوں گے، ان کے ساتھ آپ گھل مل جائیں گے، تو بچوں کے اندر، چھوٹے بچے کے اندر بوڑھا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح کا بچہ فیل کرتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹی کے ساتھ
وہ خود بھی ایکٹیو رہتا ہے، تو اس سے جناب اس کے جسم میں انرجی پیدا ہوتی ہے، تو جس سے جناب وہ ایکٹیو بھی رہے گا اور اسکول بھی آپ کا چلتا رہے گا اور جناب اس سے آپ کو انکم بھی آتی رہے گی۔ تو اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو چھوٹا سا اسکول کھول کے بھی آپ اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھ سکتے ہیں اور جناب اس بزنس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں، تو اس میں اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو جناب گھر میں 4-5 بکریاں پالیے، ان کو تھوڑا تھوڑا جناب خدمت کیجیے، ان کا خیال رکھیے، تو آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ وہی 3-4-5 بکریاں جو ہے وہ آنے والے وقت میں جناب کوئی 40-50 کی شکل میں ہوں گی، وہ جب بچے دیں گی، بچے بڑے ہوں گے تو اس طرح وہ ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، تو ان کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بچے جب بڑے ہوں گے، کچھ بکریاں ہوں گی، کچھ بکرے ہوں گے، تو وہ جناب آپ عید کے اوپر بھی ان کو جناب آپ سیل کر کے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں، عام روٹین میں بھی ان کو جناب بیچ کے تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اس بزنس میں بھی آپ ایکٹیو بھی رہیں گے، بزی بھی رہیں گے اور جناب آپ پیسہ بھی کما رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ پسند کرتے ہیں تو جناب ایک چھوٹی سی نرسری بنا لیجیے، ادھر قریب ہی جناب پتوں کی علاقہ ہے، وہاں سے جناب تمام پودے جو ہے وہ سمجھ لیں ہول سیل ریٹ پہ ملتے ہیں، اس میں گلاب لے لیں، اس میں جامن لے لیں، اس میں امرود لے لیں، آم لے لیں، اس طرح بے شمار طرح کے جتنی بھی طرح کے پودے ہیں وہ سارے وہاں سے جناب ہول سیل ریٹ پہ ملتے ہیں۔ وہاں پہ 2-3 بندوں کو وزٹ کیجیے، وزٹ کرنے کے بعد وہاں سے جناب آپ چیزیں منگوانی شروع کر دیجیے۔ تو کوئی چھوٹا سا ایک پلاٹ 4-5 مرلے کا بھی لے کے تو وہ اس کے اندر ہی آپ وہ چیزیں رکھ کے تو جناب وہاں پہ سیل کرنی شروع کر دیں، تو یہ کام بھی آپ کا بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ ایک بندہ ساتھ رکھیے جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہے، تو آپ جناب وہاں پہ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھیں، آپ کا ایک اچھا سا بزنس بھی جو ہے شروع ہو جائے گا، تو اس کو کر کے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے کما سکتے ہیں اور بزی بھی رہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو یہ کاروبار بھی آپ کو بزی بھی رکھے گا اور اچھا خاصا پیسہ بھی دے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے تو ایک چھوٹی سی گارمنٹس کی فیکٹری لگا لیتے ہیں، چھوٹا سا یونٹ لگا کے تو وہاں پہ جناب 4-5 بندے بٹھا کے تو آپ گارمنٹس کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی اچھا خاصا پروفٹ بھی ہے اور آپ بزی بھی رہیں گے اور آپ جناب ایکٹیو بھی رہیں گے۔ تو اس میں جناب ایسی ورائٹی بنائیے جو کہ مارکیٹ کی اچھی ڈیمانڈ ہو، تو اس میں لیڈیز ورائٹی بھی بنا سکتے ہیں، جینٹس ورائٹی بھی بنا سکتے ہیں، کڈس ورائٹی بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ جناب گارمنٹس تیار کر کے بھی آپ آگے مارکیٹ میں سیل کر کے تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس میں بھی 2-3 بندے اپنے ساتھ رکھیے، مارکیٹنگ کے لیے بندہ رکھ لیجیے، ٹیلرز وغیرہ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے بھی ایک بندہ رکھ لیں اور ایک مارکیٹنگ کے لیے بندہ رکھ لیں، تو یہ بزنس بھی آپ کو اچھا خاصا پیسہ بھی دے گا، آپ بزی بھی رہیں گے اور جناب آپ تندرست بھی رہیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر کام کر کے تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے جناب ریئل اسٹیٹ میں تو کوئی ایک آدھ پلاٹ چھوٹا سا لیجیے، اس کی کنسٹرکشن کیجیے، کنسٹرکشن کر کے گھر بنا کے تو ان کو بھی آپ سیل کر کے تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ بزی بھی رہیں گے اور جناب پیسہ بھی کما رہے ہوں گے، اور جتنا پیسہ زیادہ آپ کے پاس آتا رہے گا گھر میں آپ کی اتنی زیادہ رسپیکٹ بھی ہوگی اور اتنی زیادہ آپ کی عزت بھی ہوگی۔ تو اس طرح بہت سارے اور بھی بزنس ہیں جو کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کر کے تو اپنے آپ کو بزی بھی رکھ سکتے ہیں، تندرست بھی رکھ سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ تو جب آپ ایکٹیو ہوں گے، آپ جناب اپنے آپ کو بزی رکھ رہے ہوں گے تو اس سے آپ تندرست ہوں گے، بیماریاں جو ہیں وہ آپ سے دور بھاگنی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے سوچا کہ جناب میں نے ساری عمر کام کیا، اب میں جناب ریٹائر ہو گیا اور میں نے بالکل سکون کرنا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ 3 سال 4 سال 5 سال، اس سے زیادہ آپ کی لمبی لائف نہیں ہوگی، اور جناب آہستہ آہستہ بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زیادہ بزی رکھنا ہے، آپ نے ہی اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے۔ جتنا آپ اپنا زیادہ خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ جناب آپ کا فائدہ ہے، اس میں پیسہ بھی آئے گا، عزت بھی آئے گی اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے اور بھی بزنس ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے، وہ آپ شروع کیجیے، لیکن بالکل اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کرنا ہے، بالکل آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کریں گے تو پھر جناب آپ دیکھیے گا آپ کی لائف جو ہے وہ کتنی پہلے سے بھی زیادہ زبردست ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، آج کا پیغام اچھا لگا ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس طرح کے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے، تو اسی طرح روز نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔